सॉरी जैगम, आपका दिल दुखा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाँ वाकई, आइंदा मजाक में भी ऐसा मत कहना। मेरे तो होश उड़ा दिए तुमने। मैं भी कहूँ अब्बा जी और मेरा इंतजार करें चाय पर। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन चाय सदमे से हाय वाय करेगी। तौबा। जैगम ने जनाना अंदाज में माथे पर हाथ मारकर तौबा बोला तो नीलोफर का दिल किया कि 2 हत्तर तो वो भी धर ही दे। इतने बड़े हिस्से में अकल नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं। क्या सोच रही थी वो, और ये हमटी डमटी किस बात को रो रहा था। लो जी, आज एक नया नाम मैंने भी दे दिया, हमटी डमटी। नीलोफर को बड़े जोर की हंसी आई जो उसने बामुश्किल दबाई। कैसा फिट बैठ रहा था ये नाम जैगम पर। वो जैगम को लिए नीचे चली आई। मुसर्रत बानो चाय के साथ शामी कबाब तल रही थीं। जैगम को आता देखकर शेख जी ने गरम गरम चाय की लंबी सी सुड़की ली। जैगम नजर चुराता सामने वाले सोफे पर टिक गया। नीलोफर भी साथ ही बैठ गई। शेख जी ने एक बार फिर ऊंची आवाज में चाय सिड़की। जैगम ने बौखलाकर हाथ में पकड़ा शामी कबाब चाय में डिबो दिया। शामी बेचारा टूटकर अंदर ही खो गया। इस तरह दिया नजरा लग लग कर ही मेरा पुत्र मारा हो गया है। पुत्र ते फिर बाहर निकल ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ है। होरे की हो गया इनू। तो निकले ना बाहर, किसने रोका है। बल्कि बीवी को लेकर जाए, जरा उसकी भी हवा खोरी हो जाएगी। शेख साहब चाय का कप मेज पर पटकते हुए बोले। नीलोफर खामोशी से चाय पीती रही। मुसर्रत बानो जो बीवी को साथ ले जाने के जिक्र पर ची बाची हो रही थी, लहजे को सरसरी सा बनाते हुए बोली, ना वोटी को भला बाहर ले जाकर की करेगा। मैं ते क्या सी गली के नुक्कड़ पर मैंने पान वाले खोके तक ही हो आए बेचारा। तुसी पूरा टब्बर नार टुरन लग गए हो। पूरा टब्बर नहीं, सिर्फ नीलोफर पुत्र का कहा है। तू अपनी लत ना अड़ा बीच में। शेख साहब ने बड़े मौके पर बीवी की बोलती बंद की थी। मुसर्रत बानो मुंह फेर कर चाय के बड़े बड़े घूंट भरने लगी, दर हकीकत खून के। हाय वे अपना जैगम, मैं कहता हूँ नीलोफर पुत्र को राहू वाली की कुल्फी खिला के ला। वापसी पर दो हम दोनों की भी पकड़ लाना। शेख साहब ने कुल्फी का जायका मुंह में महसूस करते चस्का लेते हुए राय दी। नहीं नहीं अब्बा जी, राहू वाली की कुल्फी तो बिल्कुल नहीं। जैगम ने सारी गुफ्तगू के दौरान पहली दफा जबान खोली, वो भी इसलिए कि शामी कबाब खत्म हो चुके थे और चाय के आखिरी 2 घूंट बामुश्किल बचे थे। उन्हें हलक से उतारते हुए वो फिर से बोला, वहां एक ही सड़क पर कोई 70 कुल्फी वाले हैं। सभी ने अपने अपने दादे की ये वड्डी सारी तस्वीर लगाकर साथ लिखा हुआ है, असली पुरानी मशहूर राहू वाली की कुल्फी। अब मुझे कम से कम पहचान नहीं होती कि किस बाबे की तस्वीर वाली कुल्फी असली है। वो ही जिसकी अपनी शक्ल कुल्फी वर्गी है। ही। शेख जी ने ठट्टा लगाया और इसी खुशी में एक जोरदार सुड़की ली। मुसर्रत बानो झट से बोली, तू ठहर मेरा पुत्र, मैं भी चलनिया नाल। मैनू पता है उस बाबे दी तस्वीर दा। चुपी अंबी चूसी कैरी वर्गा मुँह ओदा। नहीं नहीं अम्मी जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं। मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ राहू वाली की असली कुल्फी वाले को। सबसे ज्यादा रश वहीं तो लगा होता है, धोखा होता ही नहीं। नीलोफर ने लपक कर सांस के चलने पर बंद बांधा था। वो सच में चाहती थी कि जैगम के साथ कहीं अकेली निकले ताकि उसकी ब्रेन वॉशिंग का अमल शुरू किया जा सके। घर में तो या जैगम हर वक्त ऊँगता था या टूंगता था। तीसरी सूरत में मुसर्रत बानो हर वक्त सर पर सवार रहती थी। अब अगर किस्मत से मौका मिल ही रहा था तो जाया नहीं करना चाहती थी। उसने चाय के खाली बर्तन फटाफट इकट्ठे किए और कमरे से चादर उठा लाई। लपक झपक जैगम को गाड़ी की चाबी पकड़ाकर सलाम दुआ लेती जैगम के साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ चलती नजर से ओझल हो गई। मुसर्रत बानो हकदक देखती रह गईं, जबकि शेख साहब उनके चेहरे के तासुरात देखकर जोर जोर से हंसने लगे। मुसर्रत बानो भेदयानी में शेख साहब का झटके खाता पेट देखे चली गईं। अगली सुबह हैरत अंगेज थी।
शेख जी अपने घर के सहन में दरमियाने साइज की मेज पर चुना बेहतरीन नाश्ता नोश फरमा रहे थे। मुसर्रत बानो भी इस तब्दीली पर खुश थी, मगर इजहार नहीं कर रही थी। नीलोफर ने आज शेख जी के जागने से भी पहले उनकी मर्जी का नाश्ता तैयार करके मेज पर लगा दिया था। जिस वक्त शेख जी कमरे से बाहर आए, वो चाय से भरा थर्मोस टेबल पर रख रही थी। छोटा भी मुस्तदादी से दीगर लवाजमात ला लाकर मेज पर रख चुका था। नीलोफर ने बड़े इसरार से ससुर को बाहर जाने से मना किया और सबके साथ नाश्ता करने को कहा। शेख जी नाश्ते पर एक नज़र डालते ही ढेर हो गए और फिर कुछ ही देर में वो तीनों वही नाश्ता कर रहे थे। जैगम लाख कोशिशों के बावजूद भी उठने से इनकारी था। छोटा बाहर जाकर तमाम महल्लेदार साहिबान को शेख जी के घर में नाश्ता करने की इत्तला पहुंचा चुका था। वो सब भी हैरत से वापस हो लिए थे। कीमा भरे पराठे का एक बड़ा सा निवाला लेते शेख जी की आंखें चाय का भरा हुआ मग धरा था। नीलोफर छोटे छोटे लुकमे लेती अपने ससुर की स्पीड चेक कर रही थी। जिस रफ्तार से उनके सामने के लवाजमात ख़त्म होते जा रहे थे, नीलोफर को जल्द अज जल्द अपना मुद्दा बयान कर देना चाहिए था। वो चाहती तो नहीं थी कि सास के सामने ये मौजू छेड़े, मगर अब मजबूरी थी। अब्बा जी, एक बात कहनी थी आपसे। एक छोड़ के दो बोल पुत्र, साथ में जरा ये पराठा भी इधर खिसका। नीलोफर ने फौरन अगला पराठा प्लेट में रखा। मुसर्रत बानो के हवास भी चौकस थे। वो असल में अब्बा जी, मैं चाह रही थी कि आप जैगम को भी दुकान पर ले जाया करें। सारा दिन करने को कुछ नहीं होता तो सुस्त से रहते हैं, वहाँ कम से कम आपका हाथ तो बटाएंगे ना। मुसर्रत बानो की आंखों से एकदम चिंगारियाँ सी फूटने लगी। पराठे का निवाला यूं चबाया जैसे उसमें नीलोफर का कीमा हो। नाना पुत्र, ये हवाई किसने उड़ाई कि तेरा कसम वहाँ मेरा हाथ बटाता है। सारा टाइम वहाँ बैठ के वो जितना मुझे सताता है उतना तो घर बैठ के भी नहीं रुलाता है। वहाँ बैठा अपने भोते की सेल्फियाँ बनाता रहता है। जी तो मेरा चाहता है कि मोबाइल को एल्फी लगाकर भूती से ही चिपका दूं, पक्की सेल्फी बन जाएगी। नीलोफर बेसाख्ता हंसती। तू हंस रही है पुत्र? मेरा बस चले तो मैं मोबाइलों के कैमरे ही मुका दूं। एक ही तोरी जैसी शक्ल की बार बार फोटो लेते हैं, जैसे कभी ना कभी बदल जानी हो। ऐसी फोटो आती है जैसे किसी ने पीछे से बाल खींच के बिठाया हो। फिर भी अब्बा जी, आप ले जाया करें, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी इन्हें भी। ठीक है पुत्र, तू कहती है तो तैयार कर दिया कर, रोज़ाना ले जाया करूँगा। वैसे फ़ायदा कोई नहीं होना। एक निवाले में बाकी का सारा पराठा लपेट कर मुंह में रखते हुए शेख जी ने मायूस कुन नताइज की पेश गोई की थी। नीलोफर के दिल पर बोझ बढ़ गया था। इस तरह से जैगम को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं था जब तक कि कोई ऐसा अमली कदम ना उठाया जाए जो उसके अंदर फुर्ती और चुस्ती पैदा करने का मौजब हो। वहाँ जाकर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहना है तो ये कोई ऐसा मार्का नहीं होगा। कुछ और कोई ऐसी कमज़ोरी जिसकी बुनियाद पर जैगम की रूटीन बदली जा सके। मुसर्रत बानो की तेज़ घूरती निगाहों को नज़रअंदाज करती नीलोफर उस वक्त बड़ी तेज़ी से सोचों के ताने बाने बुनती किसी नतीजे पर पहुंचने वाली थी। वो अम्मी के साथ स्कूल से घर पहुंची तो खिलाफ मामूल घर में उधम मचा था। दोनों छोटे भाई यूनिफॉर्म में ही छलांगे मारते फिर रहे थे, वरना उनके घर आने से पहले वो कपड़े बदलकर खाना खा के सो भी चुके होते थे। आपी और सनोबर को कल रात नानी 2 दिन के लिए अपने घर ले गई थी। छोटी खाला की शादी थी 1 हफ्ते बाद, मगर उन दोनों से रहा नहीं गया और अभी से 4 जोड़े लेकर चलती बनी। वो खुद अम्मी के बगैर कभी भी
نہیں رہتی تھی، اس لیے اصرار کے باوجود نہ گئی۔ وہ تینوں بہنیں ایک ہی اسکول میں تھیں اور امی اس اسکول کی ایس ایم تھیں، اس لیے بھی دونوں تسلی سے چلی گئی تھیں۔ امی نے فکر مندی سے صحن میں طائرانہ نظر ڈالی۔ صفائی ہوئی تو تھی مگر یقیناً دونوں لڑکوں نے دنگل مچا رکھا تھا، جبھی ایک آدھ گملے لڑک گئے تھے جن کی مٹی صحن میں بکھری ہوئی تھی۔ تیزی سے صحن عبور کر کے امی نے کچن کا جالی والا دروازہ کھول کر جھانکا۔ سب صاف تھا، یہاں تک کہ چولہے پر کسی چیز کے پکنے کے آثار بھی نہیں تھے۔ امی نے سیدھا رخ اپنے کمرے کی جانب کیا۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ پر ابو کروٹ کے بل لیٹے لال بھپو کا چہرہ لیے کرا رہے تھے۔ امی نے بوکھلا کر چادر اتار کر کرسی پر رکھی اور پرس ڈریسنگ پر اچھالا۔ آگے بڑھ کر ابو کو سیدھا کیا تو انہوں نے ذرا سی آنکھیں کھول کر دوبارہ موند لیں۔ امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اب وہ جانتی تھی کہ وہ باقی کا سارا دن امی اور ابو کا ایسے ہی لاڈوں میں گزرنے والا تھا۔ اس کے باوجود اس کے وجود پر یکدم بیزاری سی چھا گئی تھی۔ وہ سست روی سے چلتی تینوں بہنوں کے مشترکہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ بیگ اور جوتے ٹھکانے پر رکھنے کے بعد وہ یونیفارم سمیت بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ امی اور ابو کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ یوں ہی بھوکی سو گئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ابو مہینے میں 2-3 مرتبہ بیوی سے اس قسم کے لاڈ اٹھواتے تھے۔ کبھی سچ میں بخار ہی ہوتا اور کبھی کچھ بھی نہ ہوتا، مگر اس چکر میں سارا دن وہ پانچوں بہن بھائی خود ہی مارے باندھے کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے، ہوم ورک بھی کر ہی لیتے اور زیادہ تر وقت برباد کرتے۔ امی کبھی ابو کے لیے سوپ لے کر کمرہ بند ہو جاتی، کبھی یخنی لیے پردہ پوش ہو جاتی۔ بچوں نے کیا کھایا، کچھ کھایا بھی یا نہیں، انہیں رتی بھر پرواہ نہ ہوتی۔ دوسروں کی نظر میں امی کی یہ صفت سونے سے تولے جانے کے لائق تھی، مگر وہ سب بہن بھائی چڑھنے لگے تھے۔ وہ کوئی بہت چھوٹی بچی نہیں تھی، 8ویں میں تھی۔ بڑی آپی میٹرک کر رہی تھی جبکہ سنوبر 6ٹھی میں۔ دونوں بھائی جڑواں تھے اور بے حد شرارتی بھی کلاس 2 میں تھے۔ وہ بہت بچپن سے اپنے گھر کے ماحول کو دوسروں کے گھروں سے مختلف دیکھ رہی تھی۔ پہلے اتنا محسوس نہیں کرتی تھی مگر اب محسوس بھی کرتی تھی اور کرتی بھی تھی۔ اس کے ابو ایک صحت مند اور مضبوط ڈیل ڈول والے دراز قد آدمی تھے، خوش اتوار، شائستہ اور بے حد سگھڑ۔ گھر چلانے کے تمام اصول و ضوابط انہیں ازبر تھے۔ کام والی ماسی لے کر دھوبی تک کا حساب کتاب بڑے ماہرانہ انداز میں کرتے تھے۔ کچن کا مینیو ترتیب دینے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ کچن کیبنٹس کی صفائی ہو یا واش رومز میں تیزاب ڈلوانا ہو، وہ بڑی باریک بینی سے سر پر کھڑے ہو کر کرواتے تھے۔ امی کی ڈریسنگ کا سارا تزئین و آرائش کا سامان انہی کی توجہ کا مرہون منت تھا۔ چھٹی والے دن صبح صبح صحن کی کیاری میں لگے موتیے کے پودے سے پھول چن کر امی کے لیے خوبصورت گجرا وہی تیار کرتے تھے اور امی نہال ہو جاتی تھی اور ابو انہیں نہال رکھنے میں ماہر ہو چکے تھے۔ یہ تھی ان کے گھر کی بظاہر نارمل مگر در حقیقت ایب نارمل سی صورتحال۔ نیلوفر کی نظر میں اس گھر کا مرد امی تھی اور عورت ابو تھے۔ امی کی حیثیت اس گھر کے سربراہ کی سی تھی جو سارے گھر والوں کی کفالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ابو کو کسی ماہر امور خانہ داری کے مانند گھریلو امور نمٹاتے دیکھ رہی تھیں، اور یہ سچ تھا کہ اس کے ابو نے کبھی کوئی کمائی والا کام نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی ایسی عورت کی طرح تھی جو کسی دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہوتی ہے، روٹیاں تھوپتی جوان ہوتی ہے اور اپنے بچے بیاتے ہی مر جاتی ہے۔ نہ کوئی مقصد، نہ کوئی مصرف۔ اس کے امی ابو کی پسند کی شادی تھی، مگر اس پسند کا علم بھی صرف انہی دونوں کو تھا۔ دونوں رشتہ دار تھے اور دونوں کے ہی گھر والے نہایت سخت اور ہٹ درم۔
ایسے میں جب ان دونوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے جذبات پیدا ہوئے تو دونوں نے ہی چپ سادے رکھی۔ اب یہ نہایت حسین اتفاق تھا کہ جنت بی کو اپنے بیٹے اظہر کی دلہن کے طور پر اس کی ماں عافیہ خود بخود پسند آ گئی اور دونوں میں معاملہ نمٹ گیا۔ اظہر نے بھی ماں کے آگے بھاپ نہ نکالی، مبادا وہ اقرار کو انکار میں بدل دیں۔ باؤ جی کے چلتے بازار میں 4-5 دکانیں تھیں، سب کی سب کرائے پر اٹھا رکھی تھی سوائے ایک کے جس پر وہ خود بھی بیٹھتے تھے۔ اظہر طبیعتاً سہل تھے، اکلوتے تھے، کبھی بھی دکان پر نہ بیٹھے۔ باؤ جی نے لاپرواہی برتی اور بیٹے کو ڈھیل دیے رکھی، نتیجتاً اظہر گھر کے ہو کر رہ گئے۔ باؤ جی اور جنت بی نے اکلوتے ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی ہتھیلی کا پھپولا بنا رکھا تھا۔ گھر سے باہر زیادہ کھیل کود کی بھی اجازت نہیں تھی اور باہر گلی سے آتی بچوں کی آوازوں سے دھیان ہٹانے کے لیے جنت بھی اظہر کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ یوں بات تھالی پیالی کو اٹھا کر سنک میں رکھنے سے شروع ہوئی اور پھر یہ قصہ اتنا طویل ہوا کہ اظہر جنت بی کی غیر موجودگی میں غضب کا بھگاڑ لگانا بھی سیکھ گئے۔ کوئی سا بھی پلاؤ ہو اظہر کے لیے اسے بنانا بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی بچے کا آنکھ میچ کر ٹھیک نشانے پر کنچا لگانا۔ ماں باپ اظہر کے سگڑاپے پر پھولے نہ سماتے۔ جنت بی نے چولہا چوکا تو نہیں مگر کپڑے استری کرنا، چائے بنانا اور اس کے برتن دھو دینا، اس طرح کے دیگر کئی چھوٹے بڑے کام مستقل اظہر کے حوالے کر دیے۔ کھانے کے ساتھ سلاد چٹنی بنانا بھی انہی کی ذمہ داری تھی۔ کپڑے برتن اور صفائی ستھرائی کے لیے 2 ملازمائیں آتی تھیں، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ اظہر ان کاموں میں بھی مہارت پا جاتے۔ گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، دکانوں کا کرایہ اس قدر تھا کہ اگر باؤ جی چاہتے تو خود بھی بے شک گھر بیٹھے رہتے، مگر اپنے معاملے میں انہوں نے عقل مندی سے کام لیا اور دکان سنبھالے رکھی۔ ان تمام باتوں نے اور گھر کے ماحول نے مل کر اظہر کے اندر موجود مردانہ اعتماد کو پھپھوندی لگا دی۔ بس ایک کام انہوں نے نہ جانے کیسے کر لیا، جو خاندانی تقریبات میں جنت بی کے ساتھ چپکے بیٹھے اظہر نے عافیہ کو پسند کر لیا اور نظروں ہی نظروں میں پیغام بھی پہنچا دیا۔ عافیہ کا گھرانہ سفید پوش تھا، 7 بہنیں تھیں اور 2 نابالغ بھائی۔ عافیہ تیسرے نمبر پر تھیں۔ غریبی تھی مگر واضح داری تھی۔ عافیہ کی دونوں بڑی بہنیں ٹھکانے لگ چکی تھیں۔ والد نے ایک نیکی یہ کی تھی کہ BA سے کم کوئی نہ بیاہی، اور والدہ نے یہ ثواب کمایا کہ کوئی گھریلو ہنر ایسا نہ تھا جو بیٹیوں کے ہاتھوں میں نہ تھمایا۔ عافیہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے گھر بیٹھ کر MA اردو کر لیا تھا۔ جاب کی اجازت مانگی مگر باپ کی ایک کڑی نگاہ نے دہلا دیا، سو چپکی ہو بیٹھی۔ پھر بھلا کیسے ممکن تھا کہ والد جہاں دروازے کے باہر کسی محلے کے لونڈے کا غیر ضروری چکرانا محسوس کر کے باقی کا سارا دن تھڑے پر کرسی رکھ کر بیٹھے رہتے، ساتھ بائیں ہاتھ میں یہ موٹا تازہ بانس کا ڈنڈا بھی تھام لیتے، کیا مجال ہے کہ پھر کوئی پھیری والا بھی پھیرا لگا جائے۔ ایسے میں اپنی کسی بیٹی کی پسند کی شادی کروانے سے بہتر وہ اسے مار کر سب سے آخری کوٹری میں دبا دینا پسند کرتے۔ لہذا عافیہ اظہر کی پسندیدگی نگاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ بس قسمت نے یاوری کی اور جنت بھی رشتہ ڈال گئیں۔ کچھ دن بعد ہاں کہلوا دی گئی اور یوں عافیہ جنت بی کے آنگن میں دھنک رنگ آنچل لہرانے کے لیے چلی آئی۔ جنت بی کی چھوٹے گھر سے لڑکی لانے کے پیچھے صرف یہ نیت تھی کہ پیٹ بھر کھائے گی، من چاہا پہنے گی تو وہ جس ڈھب پہ چلانا چاہیں گی چل پڑے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عافیہ ہو بہو ان کی سوچوں کا عکس نکلی۔ جنت بی نے جس انداز میں بیٹے کی پرورش کی تھی، بھلے وہ لاکھ کم گو اور بردبار محسوس ہوتے تھے مگر در حقیقت غور کرنے پر ان کی شخصیت کی کنجیاں صاف دکھائی دیتی تھیں۔ دادی نے انہیں لاڈو بنا کر پالا تھا اور اب یہ عالم تھا کہ پاؤ بھر دہی لینے جاتے تو زبان لڑکھڑا جاتی، کنپٹی سے پسینہ رینگ کر
थोड़ी तक चला आता। हाँ, घर में खूब चहकते। कभी 4 रिश्तेदार औरतें इकट्ठी हो जाती तो खातिर के साथ साथ ज़माने भर के किस्से दोहराते, और वापसी पर तमाम ख़वातीन मेहमानों की ज़बान पर यही बात होती कि ऐसा सुगड़ापा तो हमारी बेटियों को नसीब ना हुआ जैसा जन्नत बी के लड़के को। वल्लाह, जिस घर जाएगा वारे न्यारे हो जाएंगे। हाथ पर हाथ मारकर ठट्टा लगाया जाता। अजहर ने पढ़ाई भी की थी, कोई अनपढ़ या अकल से आरी शख्स ना थे, मगर मैट्रिक प्राइवेट, एफए प्राइवेट और बीए की तैयारी तो की, मगर पेपर्स ना दिए। आफिया से शादी हुई तो गोया हफ़्फ़त कलीम की दौलत मिल गई। दिन रात मस्ती और बेखुदी में गुजरने लगे। आफिया खुशी से दीवानी हो गई कि मियाँ ऐसा पागल हुआ मेरे पीछे कि काम धंधा सब छोड़ छाड़ कर मेरी ही शक्ल न्यारे जाता है। आफिया के आते ही जन्नत बी ने खाना बनाने के लिए भी मुलाजमा रख ली। नित नए पकवान बनते और जन्नत बी के हुक्म पर आफिया ट्रे सजाकर कमरे में ले जाती। कैसी फरिश्ता सिर्फ सांस मिली थी उन्हें। आफिया बार बार नजरे बद से महफूज रहने के लिए दुआएं मांगा करती। वो यही सोचती कि खास उनके लिए जन्नत बी ने दिल इतना बड़ा किया, वरना कौन अपने इकलौते बेटे को बहू के घुटने से लगकर बैठने देता है। वो ये नहीं जानती थी कि इस सब में नया कुछ भी नहीं था। अजहर हमेशा से घर के ही थे और जन्नत भी बड़ी हिकमत अमली से चल रही थी। दुल्हन आपे के दिन गुजरे तो आफिया ने किचन संभाला। सोचा कि मुलाजमा के साथ हाथ बटाए, कुछ अपने भी जौहर दिखाए, मगर यहाँ भी जन्नत भी आड़े आ गई कि सारी उम्र यही कुछ करना है, मियाँ को खुश रखा करो बस। पहली दफ़ा आफिया ने सोचा कि हर वक्त कमरे में बैठकर मियाँ को कैसे खुश रखूं, कितनी बातें करूं। अब तो उन्हें वो तमाम डायलॉग ज़बानी याद हो चुके हैं जो दिन के 18 घंटे अजहर दोहराते थे। उन्हें इंतज़ार था कि कब अजहर भी बाऊजी के साथ काम पर जाना शुरू हो और वापसी के लिए वो तमाम दिन घड़ियां गिने, मगर यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती थी। रिश्तेदारों में, मैके में और इधर उधर महज चंद एक जगहों पर अजहर आफिया के साथ गए, वरना जन्नत भी ही जाती और मिल मिलाकर चली आती। और फिर एक दिन आफिया पर आश्कार हुआ कि अजहर तो कभी काम पर गए ही नहीं। बाऊजी जाते थे और कमाते थे, और उनकी कमाई किसकी थी? अजहर की। किस्सा ख़त्म। ये बात जन्नत बी ने 2 टोक अंदाज में आफिया को समझाई थी और वो हमेशा के लिए समझ गई। दोबारा कभी भी शौहर को काम पे भेजने की बात नहीं की। शुरू में बेहद झंझलाई, सारा दिन मियाँ सर पर सवार रहते और सारी रात वो मियाँ का ख्वाबीदा चेहरा देख देख कर बेजार रहती। कभी ऐसा भी किसी के साथ हुआ था भला कि शौहर बताता हो, आज कपड़े धोने वाली मासी आएगी, पर्दे धुलवाने की बारी है, 9 जोड़ों के लिए कलफ भी बना लेना। आज सुगरा को कहो किचन कैबिनेट साफ कर ले और मसालों वाले डब्बे भी खाली करके धोए। दालों के डब्बे भी चेक करे कहीं कीड़ा ना लग गया हो। जाले उतारने हैं, पंखे साफ करने हैं, फिनाइल वाला पोछा सोफे उठाकर लगाना है, वॉशरूम में तेजाब डलवाना है, वगैरह वगैरह। आफिया हैरान होती कि इतना परफेक्ट शेड्यूल सेट कर रखा था अजहर ने, क्या कोई औरत करेगी? अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, ये सब बनाना आफिया ने मियाँ जी से सीखा और खूब सीखा। रफ्ता रफ्ता आफिया उसी रूटीन की आदी हो चली थी। रफ्ता रफ्ता आफिया इसी रूटीन की आदी हो चली थी। और क्यों ना होती, कुछ भी था, जैसा पहनना ओढ़ना और खाना पीना, बरतना और जी खोलकर लुटाना उन्हें यहाँ मिला था, वैसा तो वो ख्वाब में भी नहीं सोचती थी। और उनकी आंखें ना जाने कब तक बंद रहती जो बाऊजी एक झटके में ख़त्म होके सबकी जिंदगियों को झटका ना दे जाते। सब आंखें फाड़े बैठे रह गए। जन्नत भी रोने किरलाने से फारिग हुई तो कोई 2.5-3 माह तो हो ही चुके थे बाऊजी को बीते। अभी भी खटक इसलिए गई कि 3रा महीना शुरू हो गया था। सिर्फ पहले महीने दुकानों का किराया मिला, उसके बाद तमाम शुद्ध। जिस दुकान पर बाऊजी खुद बैठते थे वो तब से बंद ही थी जब से वो फौत हुए। जन्नत बी ने 4 बंदे बुलवाकर दुकानों पर भेजे तो वहाँ नया ही तमाशा बपा था।
کرایہ دار ملی بھگت سے قبضہ جما کر بیٹھ گئے اور کرایہ دینے سے صاف انکار۔ کہا کہ باؤجی نے ان تمام سے قرض لے رکھا تھا، جس کی ادائیگی نہیں کی گئی سو دکان بھول جاؤ اور گھر کو جاؤ۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ سب بکواس ہے، مگر دکانوں پر مونچھیں مڑوڑتے گنڈوں سے نمٹتا کون؟ اظہر محمود نا۔ اظہر میاں تو ان دنوں ایسے بولائے پھرتے تھے کہ بس چلتا تو اتنے چھوٹے ہو جاتے کہ نمک دانی میں سما پاتے، نہ کسی کی نظر پڑتی نہ کسی کو نظر آتے۔ جہاں حقدار جی کڑا کر کے میدان میں نہ اترے وہاں رشتہ دار گردن کٹوانے کیوں چل پڑتے، لہٰذا سبھی چپکے ہو بیٹھے۔ پہلی دفعہ جنت بھی بھپر کر میدان میں آئی اور بیٹے کو بے بھاؤ کی سنائی۔ اظہر آنکھیں پھاڑے ماں کو دیکھے جا رہے تھے۔ حیرت سی حیرت تھی۔ عافیہ نے شوہر کو آزردہ دیکھا تو برداشت نہ کر سکیں اور تن کر ساس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ پھر تو وہ تانے شروع ہوئے کہ اگلے پچھلے کھاتے سب برابر کیے گئے۔ جنت بی کا موقف کہ ارے مرد بن مرد، جائے تے ڈگرے ٹکڑے کر کے آوے انہاں بے ایمانہ دیں، جبکہ عافیہ بضد کے ساری عمر موم کا گڈا بنائے رکھا، اب آگ دامن کو لپکنے لگی تو اسی کو پکڑ کر جھونک دیں۔ کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ ہمت کر کے اظہر اپنے 2-3 کزن کے ساتھ گئے بھی تو منہ کی کھا کر واپس آئے۔ اگلے پکے کام کروا کر بیٹھے تھے، ایسے ایسے حساب کتاب کھول کر بیٹھ گئے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اظہر میاں دکانوں پر نفرین بھیج بیٹھے۔ جنت بھی روتی پیٹتی رہ گئیں، کیس کرنے کو کہا مگر اظہر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ عافیہ بھی اس معاملے میں شوہر کی ہمنوا تھی کہ آخر دن رات کا ساتھ تھا، جانتی تھی کہ صاحب بہادر کتنے پانی میں ہیں۔ کچھ بھی تھا، عافیہ کو شوہر کی زندگی عزیز تھی اور اظہر تو ایک تھپڑ کی مار تھے، دوسرے کی نوبت ہی نہ آتی۔ 2 بچیاں تھیں، تیسرے کی آمد تھی، ایسے میں خاوند کی جان کا رزق کم از کم وہ ہرگز نہیں لے سکتی تھیں۔ جنت بھی 4 دن بولتی پھر اٹوانی کھٹوا کر پڑ جاتی، جیسے ہی تھوڑی ہمت جمع ہوتی پھر بولتی، مگر سنتا کون؟ باؤ جی کی دکان بند پڑی تھی، چند ماہ جمع جتے سے کام چلا۔ پھر عافیہ کو سب سے پہلے احساس ہوا کہ آئندہ نہیں چلنے والا۔ عافیہ نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے جنت بی کے سامنے ساری صورتحال رکھی، جواباً خاموشی سے بے نقد سنی اور پھر دونوں ساس بہو سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگیں۔ خوب سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ باؤجی والی دکان کو بھی کرائے پر چڑھا دیا جائے، مگر ہو کوئی قابل بھروسہ اور قریبی جان پہچان والا، کیونکہ اظہر اس قابل ہرگز نہیں تھے کہ وہ دکان چلاتے۔ لہٰذا عافیہ نے اپنے بہنوئی سے رابطہ کیا کہ کوئی بھی قابل اعتماد شخص جو وقت پر کرایہ دے سکے اس کے حوالے دکان کر دیں۔ بہنوئی بھلے مانس تھے، انہوں نے خود ہی کو پیش کر دیا، سو اس طرح معقول کرائے پر دکان عافیہ کے بہنوئی نے لے لی، مگر ماضی کی تابناکی جیسے کسی اندھیرے کابک میں جا گری تھی۔ کرایہ اس آمدن کا 1/4 بھی نہ تھا جو باؤجی کی زندگی میں گھر آتی تھی۔ ایسے میں عافیہ کے ہاں صنوبر کی پیدائش نے گویا مزید طبق روشن کر دیے۔ جنت بھی بیمار پڑ گئیں، ان کی جان کو روگ کی صورت پچھتاوے چمٹ گئے، ہاتھ ملتی اور اظہر کی طبیعت کا ماتم مناتی۔ پرکھوں کی جائیداد غیر چٹ کر گئے تھے۔ اس رات بھی عافیہ اور اظہر اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے جب انتہائی خاموشی میں یکدم دونوں کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ سنو عافیہ، اظہر پلٹ کر بولے۔ بات سنیں؟ اسی لمحے عافیہ کے منہ سے نکلا اور پھر مبہم سی مسکراہٹ نے دونوں کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ دونوں کی نظر سے نظر ملی اور سب کچھ جیسے طے ہو گیا۔ بند کمرے میں آئندہ زندگی کا لاہ عمل بے حد خاموشی سے ترتیب پا گیا۔ اگلی صبح عافیہ معمول سے بھی جلدی اٹھی تھی۔ بچیوں کو اسکول بھیج کر ماسی سے گھر صاف کروایا، میاں اور ساس کو ناشتہ کروایا، پھر 3 ماہ کی صنوبر کو نہلا دھلا کر ساس کو لا تھمایا اور خود کمرے میں جھانک گھسیں۔ باہر نکلی تو نفیس سے لباس میں نک سک سے تیار بیگ تھامے
اور کچھ کاغذات بائیں ہاتھ میں لیے چلی آئیں۔ جنت بھی حیران پریشان منہ اٹھائے دیکھے گئیں، ساتھ ہی بے دھیانی میں سوئی ہوئی صنوبر کو زور زور سے تھپکیاں دینے لگیں۔ اماں، میں اسکول میں نوکری کے لیے درخواست دینے جا رہی ہوں، دعا کیجیے گا۔ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، خرچے منہ پھاڑے کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ جنت بی کے پوچھنے سے پہلے ہی عافیہ نے دو فکروں میں ان کی حیرت رفع کر دی۔ جواب میں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ واپسی کب ہوگی؟ اٹکے ہوئے الفاظ جنت بی کی زبان سے ادا ہوئے۔ ان کے گھر کی کب کوئی عورت کمانے نکلی تھی؟ آج تک بھلا۔ آج تو سی وی ڈراپ کروں گی اماں، ایک دو اچھے اسکول ہیں نظر میں، بڑی اچھی تنخواہ دیں گے، آپ بس میرے آنے تک صنوبر کو دیکھ لیجیے گا۔ اس کے دودھ کے 2 فیڈر تیار کر کے فریج میں رکھ دیے ہیں، آپ گرم کر کے پلا دیجیے گا۔ اور پھر اس دن سے جنت بھی ہی صنوبر کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ عافیہ کو نوکری مل گئی، پڑھی لکھی تھی، ذہین تھی، اس لیے جگہ بنانے میں وقت نہ لگا۔ بچیاں بھی اپنے ہی اسکول میں داخل کروا دی، اس طرح سے کم از کم ایک بچی کی فیس کم دینی پڑتی تھی۔ اس دوران عافیہ کے ہاں 2 بیٹے ہوئے، ایسے میں اسکول بھی جاتی رہی اور بچے بھی پیدا کیے، مگر گھر کی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اظہر تھے نا۔ اظہر نے اس انداز میں گھر کے تمام امور سنبھالے کہ جنت بھی بیٹے کے جوہر دیکھ دیکھ کر سارا دن شرم سے پانی پانی ہوتی رہتی۔ عافیہ نے کھانا بنانے کے لیے بھی ایک ملازمہ کا بندوبست کیا، وہی کپڑے بھی دھوتی اور استری بھی کرتی۔ صفائی والی الگ تھی، مگر ان دونوں کی نگرانی، کپڑوں کی چھانٹی، صفائی ستھرائی کا جائزہ، گوشت سبزی اور دوسرے مسالے جات کا دھیان، ہر چیز گویا اظہر کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ گیٹ سے لے کر چھت تک پورا گھر اظہر کے سگڑاپے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بچوں کے اسکول سے آتے ہی ان کا یونیفارم تبدیل کروانا، نہلانا دھلانا، کھانا کھلانا اور پھر سلانا۔ اظہر کسی اچھی امی کی طرح ہی یہ فرائض سر انجام دیتے۔ عافیہ کو بے فکری تھی، گھر آتی تو ہر چیز طریقے سے، قرینے سے، جگہ پر، کھانا وقت پر اور پھر چائے کا جغل بھی جاری۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ عافیہ کے رویے میں اظہر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ عافیہ جیسے مزید ممنون و مقتود ہو گئی تھی خاوند کی، اور اظہر بھی گردن اکڑائے شام کو سارے دن کی رودات بیوی کے گوش گزار کرتے اور عافیہ واری صدقے ہوتی جاتی۔ کتنی خوش قسمت تھی وہ، کیسے شاندار تھے اظہر کے ان کا اس قدر ساتھ دے رہے تھے، ورنہ وہ بھلا کیسے اسکول اور گھر کو سنبھال پاتی، اوپر سے 5 بچے۔ اور یہی وہ خاموش معاہدہ تھا جو بند کمرے میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان طے پایا تھا۔ جنت بھی جو یہی غم پالے بیٹھی تھی کہ گھر کی بہو کمانے نکل کھڑی ہوئی ہے، اگر جو جان لیتی کہ یہ نادر خیال ان کے ہی نادر سپوت کے زرخیز ذہن سے پھوٹا تھا تو یقیناً کھڑے قد سے گرتی۔ ابھی تو اس سارے میں انہیں بہو کی ہٹ درمی اور بیٹے کی بے بسی محسوس ہوتی تھی، اور پھر اسی دکھ کو سینے پہ سجائے وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئیں۔ جنت بھی جاتے جاتے ایک نیکی کر گئیں، اپنے دونوں پوتوں دلاور اور یاور کو، جو محض 6 برس کے تھے، بلا کا چالاک اور ہوشیار بنا گئیں۔ انہیں پروں میں لیے رکھنے کے بجائے دنیا کو پرکھنے کا موقع دیا تھا۔ وہ دونوں کم عمری سے ہی پوری گلی میں ادھم مچائے رکھتے، دکان سے سودا سلف تک لے آتے اور ٹھیک ٹھیک حساب کتاب کے ساتھ لاتے۔ عافیہ کو آنے والے وقت کی سنگینی سے بچانے کے لیے جنت بی نے بے حد مثبت اقدام کیے تھے، اور اس کے لیے عافیہ مرتے دم تک ان کی شکر گزار تھی۔ وقت بیتا تھا تو سبھی کے تھوڑے قصبل نکل گئے تھے، مگر اظہر نے تو جیسے وقت کے ہوش ٹھکانے لگانے کا عہد باندھا تھا۔ مجال ہے جو ان کی شخصیت میں رتی بھر بھی تبدیلی آئی ہو۔ اس پر ساس کی وفات کے بعد عافیہ نے دل جوئی کر کر کے مزید دماغی خلل میں اضافہ کر دیا تھا۔ مختلف ہیلے بہانوں سے وہ عافیہ سے لاڈ اٹھواتے، کبھی بیمار پڑ کر، کبھی نالجسٹک ہو جاتے تو کبھی شوخے کاکے بن جاتے، جو ری کرتا ماں کا پلو تھامے رہے جب تک کہ سو نہ جائے۔ بچیاں بڑی ہو رہی تھیں، باپ کو دیکھتی تھی اور سمجھتی بھی تھیں۔
فیروزہ تو کم گو سی، اپنے آپ میں مگن رہنے والی معاملہ فہم سی لڑکی تھی، مگر نیلوفر بہت حساس تھی اور سب سے زیادہ بیزار تھی۔ بھلا مرد بھی ایسے جیا کرتے ہیں؟ اس کے اندر کی گھٹن وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ امی پہ اسے بے حد غصہ آتا کہ وہی تھی جنہوں نے ابو کو بگاڑ رکھا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تھا جب کوئی اس سے پوچھتا کہ والد کیا کرتے ہیں۔ گھر سنبھالنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا بھلے کوئی عیب نہیں، مگر اس صورت میں جبکہ اس کے ابو کبھی انتہائی ضرورت کے علاوہ دروازے سے باہر بھی نہ جھانکتے ہوں تو پھر یہ عیب ہی تھا۔ زندگی اسی ڈھب پر بیتے جا رہی تھی۔ آفپی نے FSC میں بھی بہت اچھے مارکس لیے تھے، ارادہ انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کا بھی تھا۔ وہ خود میٹرک فرسٹ ڈویژن سے کلیئر کر چکی تھی۔